بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقلیات ابن تیمیہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں۔ استدلالی مفاد کی تخلیق و آفرینش کا ایک باعث اقلیدس و ہندسہ جو ہے آج کل ہندسہ انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی اور فارسی میں، اور جیومیٹری کے لیے بھی یہاں اقلیدس تو آدمی کا نام ہے، تو اقلیدس سے مراد یہ نہیں مطلب علم ہندسہ یا جیومیٹری یا علم المساحت اس کے مسائل، کیونکہ ان میں ایک ایسے انداز سے ریاضیاتی دعووں کو ثابت کیا جاتا ہے جو منطق کے صغرا و کبرا یعنی سلوجزم کے عین مطابق ہوتے ہیں۔ صغرا و کبرا یا سلوجزم سے یہ مراد جو ہے ڈیڈکشن، سلوجزم یونانی زبان میں ڈیڈکشن کو کہتے ہیں، استخراج، یہ جس کو ہم قیاس منطقی بھی کہتے ہیں۔ دونوں کے اخذ کردہ نتائج میں فرق صورت یا طریقہ استدلال کا نہیں ہے، مواد کا ہے۔ یعنی منطق کے طریقہ استدلال اور علم الہندسہ میں جو طریقہ استدلال ہے اس میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے، خاص طور پہ دونوں جو ہے ڈیڈکٹیو سسٹم ہے اور دونوں فارمل بھی ہیں، یعنی سوری نظام ہے اور استخراجی نظام ہے۔ تو اس سے مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ منطق تو ارسطو سے پہلے بھی موجود تھی، کیونکہ اقلیدس خود تو ارسطو کے بعد کا ہے، 100 سال بعد یا اس سے کچھ کم، لیکن ظاہر ہے اقلیدس نے جو کتاب لکھی وہ پرانے جو علوم پہلے سے موجود تھے ان کی بنیاد پہ رکھی، تو یعنی اس کا جو نظام تھا وہ اس نے جو ہے ایک ترقی تو دی، لیکن وہ پہلے سے موجود تھا، یعنی فیثاغورس کے زمانے سے ایک لحاظ سے اس کی کچھ نہ کچھ صورتیں موجود تھیں، اور فیثاغورس جو ہے وہ 6 صدی قبل مسیح کا ہے، تو یعنی ان سب فلسفیوں سے پہلے کا فلسفی ہے، اور جو اولین فلسفی جن کو ما قبل سقراطی فلسفی ہم کہتے ہیں، جیسے پارمینیڈیز، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کا جو استاد تھا وہ فیثاغورس کا متبع تھا، اور فیثاغورس والے جو ہے یہ ریاضی دان تھے اور یہ مذہبی لوگ بھی تھے، اور یعنی ان میں ایک فلسفیانہ اپج بھی تھی، لیکن بنیادی طور پہ ریاضی دان تھے، اور ان کے نظام میں یعنی مطلب یہ ہے کہ جو اقلیدس نے جو نظام استخراجی نظام مدون کیا، اس کی جو ابتدائی صورتیں وہاں ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ تھیں، اور کچھ اس کے شواہد بھی ملتے ہیں، گو کہ ہمارے پاس کتابیں اس زمانے کی موجود نہیں ہیں تو کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں تو مواد کا، تو یعنی جو علم ہندسہ میں جو مواد تھا وہ منطق کی بنیاد بنا ہوگا، تو اس سے وہ نتیجہ یہ نکالنا ہے کہ ارسطو کی اختراع نہیں ہے، بلکہ ارسطو نے پرانے جو علم اقلیدس میں ترقیاں ہوئی تھی اس کی بنیاد پہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھایا۔ یعنی جہاں منطق میں مواد کا بدیہی ہونا، یعنی یہ طریقہ استدلال کا مواد کا فرق نہیں، یعنی جہاں منطق میں مواد کا بدیہی ہونا ضروری نہیں، وہاں ہندسہ اقلیدس میں مقدمات سب یقینیات پر مبنی ہوتے ہیں۔ یعنی منطق میں بدیہی ہونا تو ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو کیسے برہانی ہے اس میں یقینیات پر مبنی ہوتے ہیں، تو یہ بات کوئی دقیق نہیں ہے، یہ جو آخری بات انہوں نے کی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے یونانیوں سے بہت پہلے مصری حکماء اقلیدس و ہندسہ یا ہندسہ کے عملی اصولوں پر سے روشنا ہو چکے تھے۔ یعنی اب یہ کہہ رہے اقلیدس کے عملی اصولوں سے، تو اس سے مراد ان کی یعنی اقلیدس تو بہت بعد میں ہوئے نا، اور اس نے جو کتاب لکھی وہ بھی بعد میں، یعنی تقریباً 300 سال بعد، 400 سال بعد، تو وہ مراد ان کی اقلیدس سے جو ہے جیومیٹری ہی ہے، یا اقلیدس کی جیومیٹری۔ تو جو وہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ اتنا وہ نہ ہو کہ اقلیدس کے مرنے سے پہلے کہتے جاتے تھے اس کے اصولوں کو، تو اسے مراد یہ ہے کہ مطلب وہ اصول جو اقلیدس نے بعد میں مدون کیے اور جو اقلیدس سے پہلے موجود تھے، اور بنیادی طور پہ وہ علم یعنی مساحت یا
علم ہندسہ یا جیومیٹری کے اصول تھے۔ چنانچہ اہرام مصر کی عظیم تعمیر اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ جہاں تک فن تعمیر کے ریاضیاتی باریکیوں کا تعلق ہے، مصری مہندس اس سے اچھی طرح واقف تھے۔ یعنی وہ جانتے تھے کس طرح یعنی مثلث کا جو ایریا کو کیا کہتے ہیں اردو میں جو اس کا یعنی مطلب یہ ہے کہ مساحت ہے، اس کو جانتے تھے کہ اس کو کس طرح جو ہے اس کو کیلکولیٹ کیا جائے یا اس کو کس طرح جو ہے معلوم کیا جائے۔ یونانیوں میں یہ علم مصریوں کے وساطت سے پہنچا، اور یعنی مطلب یہ ہے کہ بہت سے جو یونانی فلسفی ہیں، جیسے پارمنیڈیز کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مصر میں تھا، تو یعنی مصر جو ہے وہ یونانیوں کا اور مصریوں کا تعلق کافی پرانا ہے، اور وہاں مصر میں جو ہے یونانی فلسفی جو ہے ان کا وجود بھی ملتا ہے، کیونکہ جو یونانی امپیریلزم ہے یا استعمار ہے اس کا وجود مصر میں بھی تھا۔ لیکن یہ ہے کہ مصری مہندس اس سے اچھی طرح واقف، جو یونانی میں یہ علم مصریوں کے وساطت سے پہنچا، یعنی علم ہندسہ۔ لیکن فرق یہ ہے کہ مصریوں کا جو علم تھا وہ بنیادی طور پہ عملی تھا، اور پھر اس عملی علم کو یونانیوں نے جو ہے نظری علم میں تبدیل کیا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے اس کو سمجھنے کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یونانیوں اور مصریوں کے جو ڈیمونسٹریشن یا ریاضی کے یا جیومیٹری کے جو تھیورمز تھے یا ان کے جو قضایا تھے، ان کو ثابت کرنے کے جو ان کے نظریات تھے وہ مختلف تھے۔ بہرحال کہا جاتا ہے کہ اقلیدس سے پہلے قاعدے کی دریافت کا سر تھالیس کے سر ہے۔ کس قاعدے کی یہ انہوں نے تذکرہ نہیں کیا، ممکن ہے یہ صحیح ہو، مگر تحقیق تفاوت سے اس دعوے کی تائید نہیں ہو پاتی۔ تاریخ بتاتی کہ اس پیشتر فیثاغورس کے تلامذہ میں ان کا اچھی خاصا چرچا نظر آتا تھا۔ یعنی مطلب وہ کن کا چرچا نظر آتا تھا؟ جو ہمیں اقلیدس میں جیومیٹری کے جو تھیورم ہیں ان کو پروف ملتے ہیں، جو ان کے حجج ملتے ہیں یا ان کے جو برہان ملتے ہیں، وہ اقلیدس نے جو ہے 3 صدی میں کیا۔ وہ اقلیدس سے پہلے جو ہے اس کا چرچا ملتا ہے فیثاغورس کے جو مدرسہ تھا اور اس کے جو تلامذہ تھے ان میں، تاں کہ اقلیدس نے 3 صدی قبل مسیح میں اس کو ایک فن کی حیثیت پیش کرنے کا فخر حاصل کیا۔ تو اس سے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اقلیدس کا نظام استخراجی یا اس کی جو ارلی شکلیں ہیں یا اس کی جو ابتدائی شکلیں ہیں، یہ بھی مان لیں کہ اس کی جو یعنی غیر مکمل شکلیں ہیں، ابتدائی شکلیں ہیں، وہ اگر فیثاغورس کے زمانے سے موجود تھیں، یعنی 600 سال پہلے اقلیدس سے، اور ارسطو سے 500 سال پہلے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارسطو کے پاس وہ مواد موجود تھا، ایک نظام استخراج موجود تھا جس کی بنیاد پہ اس نے منطق میں اسی طرح کا ایک نظام استخراج جو ہے اس کو متعین کیا۔ اور وہ اقلیدس اور فیثاغورس جو ہے وہ نظام استخراج جو ہے صرف ہندسہ میں استعمال کرتے تھے۔ ارسطو نے اس کو جو ہے اس کو ایک تجریدیت دی، اس کو ایک ایبسٹریکشن دی، اور اس کی بنیاد پہ ایک ایسا نظام بنایا جو ہر علم میں استعمال ہو سکتا ہے، یعنی اس کی صوریت کو جو ہے اس نے اور زیادہ وسعت دی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں مولانا، ان تصریحات سے اتنا تو ثابت ہوتا ہے کہ ارسطو سے پہلے استدلالی مواد اور منطقی تقاضے بہرحال موجود تھے، اور مابعد طبیعتی بحثوں اور ہندسہ اقلیدس کے منہاج استدلال نے کسی حد تک ان کو منطقی سانچوں میں ڈھال بھی رکھا تھا۔ یعنی منطقی سانچوں سے ان کی مراد منطق کے جو نظری اصول ہیں، یعنی میٹا لینگویج کی سطح کے، کم از کم اس کی ابتدائی شکلیں ہمیں ملتی ہیں ان کے خیال میں۔ مگر یہ دعویٰ اس وقت تک نکھر کر نظر و بصر کے سامنے نہ آ پائے گا جب تک ہم استدلال و اخذ و نتائج کی
ان کسوٹیوں کو بالاجمال تذکرہ نہ کریں جو، تو یہ اس سے اب اگلی بحث آ گئی. تو بنیادی طور پہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ مولانا یہ کہنا چاہتے ہیں، اور یہ مولانا کا اپنا یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں یہاں جو باتیں کر رہے ہیں مولانا نے، وہ ایک یعنی بودی سی تلخیص کی ہے اس کی جو ہسٹری آف لاجک پہ جو کتاب ہے مشہور، اس کا کیا نام ہے، اس کا نام ہے یہ مولانا بار بار اس کا حوالہ بھی دیتے ہیں، اس کا نام ہے دا ڈیولپمنٹ آف اس کا نام ہے دا ڈیولپمنٹ لاجک. اور یہ ایک آدمی تھا، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا استاد تھا جس نے یہ لکھی تھی، اس کا نام ہے ولیم نیل. اور بعد میں جو ہے اس میں میرا خیال ہے اس میں جو ہے مارتھا نیل نے، اس کی بیگم ہے یہ کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا، اگر آپ اس کو، میرا خیال ہے اس کے مارتھا نیل، تو یہ پہلی بار چھپی تھی میرا خیال ہے 1960 میں، لیکن ابھی بھی یہ اس کے مباحث جو ہیں یعنی ابھی بھی اس کی ہے یعنی اچھی خاصی جو ہے اس کی ریلیونس، کتاب ابھی بھی قابل استفادہ ہے. تو اس سے مولانا نے بنیادی طور پہ اس کو جو ہے بڑے اختصار کے ساتھ اس کے پہلے جو چیپٹر سے یہ سارا مواد لیا ہے جو یہاں جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے پھر وہ اختصار اتنا کیا کہ ساری مباحث جو ہیں اتنے واضح نہیں ہیں، اور یہ ایک یعنی وہاں سے مواد لے رہے تھے لیکن اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے تھا. اپنی مواد لینے میں تو کوئی مطلب یہ ہے کہ مذائقہ نہیں ہے، لیکن آپ اس کی بنیاد پہ کچھ خود سوچیں. اور پھر اسلامی مسلمانوں کے ہاں وہ عقیدت آج تک پڑھائی جاتی ہے مدرسوں میں، تو یہ نہیں وہ اس پہ مطلب یہ ہے کہ اس پہ سوچتے کچھ ہو، تو وہ کرنے کے بجائے مولانا، لیکن جو بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ وہی جو کتاب میں کہا گیا ہے کہ آرگومنٹ یہ ہے کہ ارسطو نے منطق ایجاد کی، سوری منطق، سوری استخراجی منطق، انگریزی میں فارمل ڈیڈکٹیو لاجک کہتے ہیں. اور فارمل ڈیڈکٹیو لاجک کئی قسمیں کے ہیں، لیکن یہ ارسطو نے جو ہے اس کی پہلی قسمیں، اور اس میں دعویٰ یہ ہے کہ ارسطو سے پہلے اس پہ کوئی کام نہیں ہوتا. ارسطو نے اس کو بنیادی طور پہ صفر سے اس کا آغاز کیا، تو اس کا دعویٰ کا رد کیا جا رہا ہے، اور رد کے لیے جو ہے کچھ دلائل پچھلی بار دی. یہاں جو دلیل دی ہے وہ یہ دلیل ہے کہ اوکلیدس تو ارسطو کے بعد ہوا تھا. اس کی کتاب جو ہے جس کو اوکلیدس ہی کہتے ہیں، دی ایلیمنٹس، کتاب کا نام تھا ایلیمنٹس ہے لیکن اس کو مشہور اوکلیدس کے نام سے ہی ہے. ہمارے یہاں اوکلیدس کہتے ہیں اور انگریزی میں یوکلڈ کہتے ہیں. اور اس کے تھیورم وغیرہ جیسے ہم 10ویں جماعت میں جب جیومیٹری آپ نے پڑھی ہوگی، تو اس زمانے میں جب ہم نے پڑھی تو 10ویں جماعت میں پڑھاتے تھے، آج کل کا نہیں پتہ. اور مدرسوں میں بھی ہمارے پڑھاتے تھے، ہمارے مفتی صاحب جو ہے وہ اوکلیدس پڑھاتے تھے، وہی چیز. اور آج بھی مطلب کچھ مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. تو اوکلیدس میں جو نظام ہے وہ بھی وہی استخراجی نظام ہے، اور وہ استعمال ہوا ہے علم ہندسہ میں. تو اس کی علم ہندسہ کے تقاضوں کے مطابق ہے، لیکن اوکلیدس تو ارسطو کے بعد آیا. لیکن اگر ہم یہ فرض کریں کہ اور اس کے کچھ مثالیں ملتی ہیں کہ اوکلیدس سے پہلے جو ریاضی دان تھے، خاص طور پہ فیثاغورس اور اس کے متبعین، ان کے ہاں اس نظام، اس اوکلیدسی نظام جو خود ایک استخراجی نظام تھا، اس کی ایک ابتدائی شکلیں موجود تھی. تو اس سے تو ارسطو آگاہ ہوگا.
اگر اس سے ارسطو آگاہ تھا تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ارسطو نے جو ہے ارسطو نے اس کو ڈیولپ کیا بھی ہو تو اس سے پہلے اس کی مثالیں موجود تھی، تو انہی کی بنیاد پہ اس نے ڈیولپ کیا. اور اس میں ارسطو نے یہ کیا ہوگا کہ جو استخراجی نظام محض یعنی علم ہندسہ پر استعمال ہوا تھا اس کو ایک عمومیت دے کر اس استخراجی نظام کو عمومی سوری استخراجی نظام بنا دیا، جس کو اس نے منطق کہا، اور جس کا کسی خاص علم سے تعلق نہیں ہے بلکہ ہر علم میں ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو یہ مولانا کی دلیل ہے ان صفحات میں. اور اس دلیل میں کافی وزن اس لحاظ سے ہے کہ جو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اوکلیدس کا استخراجی نظام ہے وہ بھی جو ہے یعنی وہ جس بنیاد پہ اوکلیدس میں جیومیٹری کے تھیورمز کو اردو میں کیا کہتے ہیں، یعنی مجھے نہیں پتا کہ تھیورم کو اردو میں کیا کہتے ہیں، لیکن جو اوکلیدس کا استخراجی نظام تھا اس میں جو تھیورم جو جیومیٹری کے قضایا تھے ان کو ثابت کرنے کے لیے، اس کے پروف کے لیے، ڈیمانسٹریشن بھی اس کو کہتے ہیں، ثابت کرنے کے لیے، ثبوت کے لیے جو اس نے نظام بنایا وہ استخراجی نظام تھا، یعنی ڈیڈکٹیو سسٹم تھا. اور ڈیڈکٹیو سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ آپ 1 اور 2 کو مثلا مان لیں، فرض کر لیں، تو ایک تیسری چیز کو ماننا آپ پر لازم آ جاتا ہے. تو اگر یہ صحیح ہے تو اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے بغیر اس کے کہ آپ سیلف کنٹرڈکشن یا داخلی تضاد کا شکار ہوں. یہ استخراجی نظام ہے، اسی کو ارسطو جو ہے سلوجزم کہتا ہے انگریزی، یعنی ڈیڈکشن کا مطلب جو ہے یونانی زبان میں سلوجزم ہے. اور سلوجزم وہی لفظ ہے جو ہم قیاس منطقی کے ترجمے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو اوکلیدس کا نظام بھی استخراجی نظام تھا، جس کی بنیاد پہ وہ جو ہے جیومیٹری کے جو قضایا ہیں یا جیومیٹری کے عمومی نظریات ہیں ان کو ثابت کرتا ہے. اور یہ جو استخراجی نظام تھا، اگر یہ مان لیں کہ یہ فیثاغورس کے زمانے سے اس کی کوئی نہ کوئی شکل موجود تھی، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ارسطو نے بھی ارسطو کے پاس ایک یعنی ماڈل تھا جس کی بنیاد پہ اس نے اس نظام کو علم ہندسہ سے جو اس کی تعلق تھا اس کو کاٹ کر اس کو ایک عمومی شکل دی، اور اس کی بنیاد پہ اس نے منطق کو ایجاد کیا. تو یہ ایک دعویٰ ہے. اور جب ہم اوکلیدس کے ڈیڈکٹیو سسٹم کو دیکھتے ہیں اور اس کا موازنہ کرتے ہیں ارسطو کے سسٹم سے، تو ہمیں کافی مماثلتیں ملتی ہیں. تو ان مماثلتوں کا انشاءاللہ جو ہے اگلی بار ذکر کریں گے، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے یہ پتہ چلے گا کہ مطلب یہ کہ ارسطو کیا یہ ہو سکتا تھا کہ ارسطو نے جو ہے اوکلیدس کے جو نظام موجود تھا اس سے پہلے، اوکلیدس سے پہلے اس سے فائدہ اٹھایا. تو متن کی طرف چلتے ہیں. تو یہاں سے کیا ہم نے استدلالی مواد کی تخلیق ایک باعث اوکلیدس ہندسہ کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں کہ ان میں ایک ایسے انداز سے ریاضیاتی دعووں کو ثابت کیا جاتا ہے جو منطق صغریٰ و کبریٰ یعنی سلوجزم یعنی منطق کے استخراجی نظام یا قیاس منطقی کے عین مطابق دونوں کے اخذ کردہ نتائج میں فرق صورت یا طریقہ استدلال کا نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا جو طریقہ استدلال ہے یعنی اوکلیدس کے نظام کا اور ارسطو کے نظام کا، دونوں کا سوری بھی ہے اور دونوں کا ڈیڈکٹیو یعنی استخراجی یا سلوجسٹک یا قیاس منطقی
کے طرز کا ہے جو اس طریقے سے، اس کا مطلب ہے ارسطو سے فائدہ اٹھا، یعنی منطق میں مواد کا بدیہی ہونا ضروری نہیں ہے. یہ تو صحیح ہے، لیکن یہ کہ جو جن ایکچوئل ٹھیک ہے جی، اس پہ بعد میں بات کریں. یعنی جی یہ جو میں نے سبز رنگ سے جس پہ نشان لگایا تو یہ بات پوری دقیق نہیں ہے اتنی، لیکن ابھی اس سے چونکہ بحث کا تعلق نہیں ہے تو میں اس وقت ذکر کروں گا اس کا جب بحث سے تعلق بنے گا. یعنی یہاں منطق مواد کا بدیہی ہونا ضروری نہیں ہے، وہاں ہنسا اقلیدس میں مقدمات سب یقینیات پر مبنی ہوتے ہیں. یہ پوری طرح صحیح نہیں ہے. یہ بات معلوم ہوتا ہے یونانی سے پہلے مصری حکماء اقلیدس ہندسہ کے عملی اصولوں سے روشنا ہو چکے تھے، اور یہ عملی جو یہاں بات یہ کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اس میں اصل میں جو ہے مطلب یہ کہ جو مغربی جو کتابیں ہیں ان میں جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں مصریوں کو عملی علم تو تھا جیومیٹری کا، لیکن وہ نظری علم نہیں تھا، اور عملی علم کو وہ جو ہے اس کی اہمیت گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو پھر پتہ چلے، یعنی یونانیوں کی اہمیت بڑھے. اور یونانیوں کی اہمیت بڑھاتے اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یونانی جو ہے وہ مغربی جدیدیت کی بنیاد ہیں، تو وہ اپنے آپ کو یونانیوں کا مطلب وارث سمجھتے ہیں، اور کیونکہ یونانی اتنے بڑے تھے اور ہم ان کے متبعین ہیں تو ہم بھی بڑے ہیں دوسروں سے. لیکن یہ ہے کہ یہ ان کا مطلب یہ ہے کہ اپنا ایک تعصب ہے، کیونکہ اب اگر ہندوستانی جو ریاضی دان تھا 19ویں صدی کا رامانوجن، اور جو برطانوی ریاضی دان تھا تھامس ہارڈی، اس کے درمیان جو بحث ہے ریاضی کے منہاج پر، کیونکہ جو رامانوجن کا بھی طریقہ کار تھا وہ ڈیڈکٹیو جو ریاضی کے ڈیمانسٹریشن کے طریقے کو اس کو استعمال نہیں کرتا تھا، بلکہ انٹیوشن کی بنیاد پہ جو جن اصولوں پر وہ پہنچتا تھا اس کو انٹیوشن کی بنیاد پہ معلوم کرتا. تو تھامس ہارڈی سے جو اس کی بحث ہوئی تھی اسی بنیاد پہ ہوئی تھی، اور تھامس ہارڈی اس کا یعنی اس کا قائل تھا اس کی عبقریت کا، لیکن کہتا تھا یہ تمہیں اس کی ضرورت ہے کہ اس کو سوری استخراجی نظام کی حیثیت سے اس کو ثابت کرو. لیکن رامانوجن کہتا تھا نہیں، ہمارا جو پروف کا طریقہ ہے وہ مختلف ہوا، وہ انٹیوٹیو ہے. تو اسی لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یعنی مصریوں کے ہاں بھی وہ طریقہ ہوا، یعنی صرف عملی نہیں، ان کے ہاں بھی نظام ثبوت تھا، لیکن وہ اس سے مختلف تھا جو نظری یونانیوں کا اور آج کل کے فلسفے کا یا ریاضی کا طریقہ ہے. بہرحال یہ تو ایک ڈائگریشن. معلوم ہوتا ہے یونانیوں میں سے پہلے مصری حکماء جو ہیں اقلیدس کے ہندسہ کے عملی اصولوں سے روشنا ہو چکے تھے. یعنی اہرام مصر کی عظیم تعمیر اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ ان کو جیومیٹری کے نظریات کا اور فن تعمیر کی ریاضیاتی باریکیوں کا علم تھا. مصری مہندسین یعنی انجینئر سے اچھی طرح واقف، جو یونانیوں میں یہ علم مصریوں کے وساطت سے پہنچا. کہا جاتا ہے کہ اقلیدس سے پہلے قاعدے کی دریافت کا صحرا، یعنی قاعدے سے مراد ان کی یہاں یعنی یہ منہاج ہے، تھالیس کے سر تھا. لیکن ممکن ہے اس سے مگر تحقیق تفحص سے اس کا دعوے کی تعریف نہیں ہوتی. تاریخ بتاتی ہے کہ اس سے پیشتر فیثاغورس جو 6 صدی عیسوی قبل مسیح سے تلامدہ میں اس کا اچھا خاصا چرچا تھا، یعنی اس منہاج کا، اقلیدسی منہاج کا، جس کو آج ہم اقلیدسی منہاج، تاکہ اقلیدس نے 3 صدی قبل مسیح میں اس کو ایک فن کی حیثیت سے پیش کرنے کا فخر حاصل کیا. ان صدیوں سے ان تجزیات سے اتنا بھرپور ثابت ہوتا ہے کہ اس سے پہلے استدلالی مواد جو اور منطقی تقاضے بہرحال موجود تھے، جن کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے اس نے فائدہ اٹھا کر اپنا سسٹم جو ہے مرتب کیا ہوتا ہے. اور مابعدی بحثوں اور ہندسہ اور اقلیدس کے منہاج اصلاحات نے کسی حد تک ان کو منطقی سانچوں میں ڈھال بھی رکھا تھا. تو یہاں تک ہم نے کیا ہے، اور اس کی مزید توضیح اس طرح کریں گے کہ مثال کے ذریعے بتائیں گے کہ اگلی بار کہ ارسطو کے جو منطقی منہاج اور اقلیدس کے ہندسی یا جیومیٹریکل یا مساحتی منہاج میں کیا مماثلتیں ہیں. تو یہ اگلی بار انشاءاللہ.